میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، اربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یعطون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوڑ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں۔ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہو، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو۔ اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائے، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی،
کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف. اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سراپا معجزہ. وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن. میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے. عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر. صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا. یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے. مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا. وما قتلوه وما صلبوه. صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی. خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا. وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا. یہودی ایک ایک ختم کر دیا. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے. جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا اگر قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے. قوم شعیب عامورہ اور صدوم کی بستیاں آل فرعون. یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. انہوں نے رد کر دیا. محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا. اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا. ایک پوز آ گیا ہے. مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے. لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی. یہودی ختم, عیسائیت ختم اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے. اچھا, یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں. یہ انجینئرز ہیں, گلبدین حکمت یار, احمد شاہ مسعود, استاد ربانی بڑے عالم ہیں, فاضل ہیں. عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے, جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم کے لیے بھی جاتا تھا. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے. اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک, سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقع طرح ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے. وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی, رات کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے. یہ انہیں اندازہ تھا خوب. بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے, اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لیے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی. تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈز سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے, لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے, یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر, اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا, جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح, دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی. بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے. اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے, سعودی عرب نے, امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا. بے نظیر کی حکومت تھی,
کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان، مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا۔ ان کی جو ہے ایمبیسڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم۔ تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظریں پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ، مجلس شورا، مجلس ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر۔ ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر، اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، کھلا اور چھت لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سینے کے اندر، اور اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا، یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں۔ مثلا مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی۔ ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو۔ اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا، عورتیں باہر کیوں نکلے؟ اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں۔
بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آغاز۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں۔ آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔
آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں. 10,000 مرد اور 5,000 خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب کا پتہ ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے, وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جس میں حریت ہو, جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے, عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو, جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. یہ پاکستان, بچا کھچا پاکستان, وٹ ریمینز آف پاکستان, یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے. 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل. اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں, مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں, مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ, یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا, کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا, کہیں عرب قومیت پر, کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں.